جزاکم اللہ احسن الجزاء قاری القرآن بلبل قرآن فضیلت الشیخ قاری محمد بنیامین عابد حفظہ اللہ آف اکاڑا سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رحمت بھی ہیں، اللہ کے احسان بھی ہیں اور اللہ کی نعمت بھی ہیں۔ اس حوالے سے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا کی تشریح اور تفسیر آپ کے سامنے بیان کر رہے تھے۔ حقیقت ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک عظیم نعمت ہے۔ جتنے بھی دنیا کی چیزیں ہمیں ملی ہیں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں، ان کے مقابلے میں یہ کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتے۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے میرے لیے اور آپ کے لیے کہ ہم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ الحمدللہ ہمارے اس پروگرام میں اور بھی بے شمار علماء مختلف جگہوں سے تشریف لائے ہیں۔ مولانا محمد ہاشم کمرانی حفظہ اللہ جو کہ نیو سید آباد سے آئے، اور اسی طرح دیگر ہمارے علماء کرام مختلف جگہوں سے آئے۔ امیر عبداللہ فاروقی، محترم شکیل اور دیگر ساتھیوں کو بھی ہم اپنے اس پروگرام میں مرحبا اور خوش آمدید کہتے ہیں۔ بلا تاخیر آج کے ہمارے اس جلسہ سیرت سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری مقرر مناظر اسلام جماعت اہل حدیث کے عظیم ترجمان، جماعت اہل حدیث کے شدائیوں کے دلوں کی جان فضیلت الشیخ محمد عمر صدیق حفظہ اللہ کو میں دعوت سخن دوں گا کہ آپ آئیں اور مسلک اہل حدیث کی حقانیت کے حوالے سے تفصیلی گفتگو فرمائیں۔ مناظر اسلام ترجمان مسلک اہل حدیث حافظ محمد عمر صدیق حفظہ اللہ، مدرس و خطیب جامعہ محمدیہ جی ٹی روڈ گجرانوالا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ یہ سپیکر والا کدھر بیٹھا ہے بھائی؟ اس کی آواز سادہ، ایکو یہ سب ختم کر کے سادہ آواز اور آواز بھی کھول دینا۔ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الذي ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعه من يطع الله ورسوله فقد فاز واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم۔ کیمرے والے بھائی بیٹا تم بھی بیٹھ جاؤ۔ ہاں
عیوب اور نقائص سے پاکیزہ، تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ اسلاف کی جماعت غرباء اہل حدیث کے زیر اہتمام آج کا یہ پروگرام شہر حیدرآباد کے اندر عظیم الشان اور فقید المثال نظیر کے ساتھ ہو رہا ہے۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی امیر جماعت فضیلت الشیخ الامام الحجہ مولانا عبد الرحمن سلفی حفظہ اللہ تبارک و تعالی کو اپنی پناہ میں رکھے، عافیت و صحت سے نوازے، اور اللہ تبارک و تعالی ان کی شخصی اور جماعتی برکات سے ہمیں مستفید فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی نہ ہی بداری جملے کسے جائیں گے، نہ تکفیر کا بازار گرم ہوگا، اور نہ ہی کسی کو لعنتی جہنمی بنایا جائے گا۔ ہر شخص اللہ تبارک و تعالی سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اپنی وابستگی کا اظہار کرتا ہے، اس کی یہ محبت کتنی معیاری ہے، اس کا وہ اظہار بھی کرتا ہے۔ لیکن بعض لوگ اپنی سچائی کا اظہار کم اور اہل حدیث پر بھڑاس زیادہ نکالتے ہیں۔ کوئی اہل حدیث پر بہتان لگاتا ہے کہ یہ نبیوں اور ولیوں کے گستاخ ہیں، اور کوئی کہتا ہے کہ یہ انگریز کے دور کی پیداوار ہے، اور کوئی کہتا ہے کہ نماز میں رفع دین کرتے ہوئے شریر گھوڑوں کی دموں کی طرح یہ ہاتھ ہلاتے ہیں، اور کوئی سینے پر ہاتھ باندھنے کے عمل کو عورتوں کے عمل کے ساتھ تشبیہ دیتا ہے، صف بندی کے اہتمام کو ٹانگیں چوڑی کرنا کہہ کر مذاق کیا جاتا ہے۔ یا الہی یہ تیرے سادہ لو بندے کدھر جائیں، ہے درویشی بھی عیاری، ہے سلطانی بھی عیاری۔ جو اپنے آپ کو اہل توحید کہتے ہیں وہ دشمنی میں تمام حدیں پار کر چکے ہیں، اور جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے محب اور عاشق ٹھہرے ہیں، دنیا کی کوئی گالی ایسی نہیں ہے جو انہوں نے اہل حدیث کو نہ دی ہو۔ چور نہ شرابی ہوں میں، جرم یہ کہ وہابی ہوں میں۔ حضرات، سب سے پہلی چیز لفظ اہل حدیث پر کہ اپنے آپ کا نام اہل حدیث رکھنا
اپنے آپ کو اہل حدیث کہلوانا کیا یہ جائز اور مشروع ہے؟ کیونکہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ مارکیٹ کے اندر ایسی جماعتیں بھی آ چکی ہیں کہ جو لفظ اہل حدیث اور لفظ اہل سنت کو شرک قرار دیتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، کتاب کی طرف نسبت کرنا یہ اللہ کی بھی سنت ہے، اس کے رسول کی بھی سنت ہے۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہود و نصارہ کو اہل کتاب کہہ کر مخاطب کیا ہے۔ یا اہل یثرب، اہل یثرب، ان الفاظ کے ساتھ مخاطب کیا۔ اور اسی طرح دیگر اوصاف حمیدہ، عباد اللہ، اہل الانجیل، المؤمنون، مفلحون، متقون، راشدون، اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو ان اوصاف سے بھی نوازا اور ان کو بھی بیان کیا ہے۔ حضرات، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد امت کو جن بڑے فتنوں سے خبردار کیا ہے، ان میں سے ایک بڑا فتنہ امت کا تشدد اور افتراق ہے کہ امت جو ہے وہ گروہوں کے اندر تقسیم ہو جائے گی۔ 73 گروہ ہوں گے، ہر گروہ یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ جنت میں جانے والا ہے۔ آپ نے فرمایا آگاہ ہو جاؤ، جنت میں جانے والا جو گروہ ہے، ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ، وہ جنت میں جانے والا گروہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جتنے بھی فرق اور مسالک ہیں، اگر ان کے پاس نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام والا منہج ہے تو یہ یقیناً جنتی ہیں، اور اگر ان کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام سلف صالحین والا منہج نہیں ہے تو یہ بات یاد رکھیں، خوشنما جملوں کی آڑ میں یہ امت کو گمراہی کے رستے پر چلا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر رہے گا۔ دو باتیں، پہلی بات کہ حق جو ہے وہ ایک بندے کے پاس نہیں ہوگا، حق گروہ اور جماعت کے پاس ہوگا۔ میں نے کیا کہا ہے؟ حق ایک بندے کے پاس، یہ بڑی نکتے کی بات ہے۔ مسعود احمد BSc ایک اٹھا، کیپٹن مسعود عثمانی ایک اٹھا، حق ایک بندے کے پاس نہیں ہوگا۔ لا تزال طائفۃ من امتی منصورین علی الحق، حق ہمیشہ جماعت کے پاس ہوگا، گروہ کی صورت میں ہوگا۔ اور یہ بات یاد رکھیں، آج بھی بڑے فتنے کھڑے ہوئے ہیں، جن میں جیلم سے کھڑے ہونے والا فتنہ مرزا محمد علی ہے، وہ بھی امت کے مقابلہ میں ایک شخص ہے، اور نوجوان اس کے افکار و نظریات سن کر اس سے متاثر ہو رہے ہیں۔ یہ بات یاد رکھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر رہے گا، ایک گروہ۔ دوسری بات کہ اس گروہ میں تسلسل ہوگا، یہ نہیں کہ کوئی صدی ایسی آئی
کہ طائفہ منصورہ کا روئے زمین سے خاتمہ ہو گیا ہے۔ اسلام سے پہلے حق ایک بندے کے پاس ہوا کرتا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام آ گئے، آپ نے فرمایا حق جماعت کے پاس، گروہ کے پاس رہے گا۔ اور یہ بات یاد رکھیں، ایسے ادوار بھی زمین پر آئے، جیسا کہ حدیث ہے، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیوی سے کہا تھا انت اختی فی دین اللہ، تو اللہ کے دین میں میری بہن ہے، کیونکہ اس وقت روئے زمین پر تیرے اور میرے سوا کوئی بھی مسلمان نہیں ہے۔ تو حق گروہ کے پاس رہے گا، حق ہمیشہ رہے گا قیامت کی صبح تک، قیامت کی صبح تک۔ اب امام احمد رحمہ اللہ، احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں ہم اہل الحدیث، اللہ کے نبی نے جس گروہ کے بارے میں خبردار کیا ہے یہ اہل حدیث ہے۔ اور خطیب بغدادی رحمہ اللہ کی کتاب ہے مسئلۃ الاحتجاج بالشافعی، خطیب بغدادی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں امام شافعی رحمہ اللہ، یہ امام شافعی امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے استاد ہیں، امام شافعی رحمہ اللہ، ان سے پوچھا گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جو فرمان ہے کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر رہے گا، اس سے مراد کون سا گروہ ہے؟ تو امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس سے مراد اہل حدیث ہے۔ حضرات، تیسرا قول، میں اپنا موضوع لقب اہل حدیث بیان نہیں کرنا چاہتا، یہ جزوی طور پر باتیں کر رہا ہوں، اصل جو ہے وہ حقانیت مسلک کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ جامع ترمذی یہ صحاح ستہ کی مرکزی کتاب ہے جو مدارس کے اندر پڑھائی جاتی ہے، اس کے کئی نسخے متداول ہیں۔ اس کا ایک نسخہ ہے عارضۃ الاحوذی والا، اس میں 2256 نمبر حدیث ہے۔ امام ترمذی رحمت اللہ علیہ حدیث لے کر آئے، لا تزال طائفۃ من امتی منصورین علی الحق۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں سألت محمد ابن اسماعیل البخاری من ہم، میں نے امام بخاری سے سوال کیا کہ یہ کون سا گروہ ہے جو حق والا ہے؟ تو امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ حق والا جو گروہ ہے یہ اہل حدیث کا گروہ ہے۔ یہ کون سا گروہ ہے؟ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اہل حدیث نام سے کوئی جماعت سرے سے موجود ہی نہیں۔ جب یہ حوالے دیے جاتے ہیں تو ان کا دوسرا اعتراض کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اہل حدیث سے مراد صرف محدثین ہیں، ریڑی والا، دکان والا، پھیری والا، طالب علم، عامی، ناظرہ پڑھنے والا وہ اہل حدیث نہیں ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ ان کا قول الکفایہ میں خطیب بغدادی نے نقل کیا ہے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اہل حدیث سے مراد کون ہے۔ اس کا پہلا الزامی جواب کہ اگر اس سے مراد صرف محدثین ہے تو بتائیے کہ صرف محدثین جنت میں جائیں گے، عام عوام جو ہے وہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ دوسری بات، امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کل من یعمل الحدیث فہو اہل الحدیث، ہر وہ شخص جس کے عقیدے اور عمل کی بنیاد نبی کی حدیث ہے وہ اہل حدیث ہے۔ اور یہی بات شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کی ہے۔ وہ کہتے ہیں لا نعنی بأہل الحدیث المقتصرین علی سماعہ و کتابتہ، اہل حدیث سے مراد صرف محدثین نہیں ہے، بلکہ اہل حدیث سے مراد ہر وہ شخص ہے کہ جس کے افکار اور نظریات کی بنیاد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور حدیث ہے۔ اب تیسری بات، جیسے ہم کہتے ہیں نا، ہماری پنجابی زبان میں کہا جاتا ہے سنت نبی دی مننی نہیں،
اہل سنت اخوان دے کی مانے قول صحابی دا رد کرنا تے والجماعت اخوان دے کی مانے. یعنی اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہو، پیغمبر کی سنت بھی نہیں مانتے. اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہو، صحابہ کے اجماع کو، ان کے اقوال کو بھی نہیں مانتے. تو ایسے ہی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں وہ اہل حدیث اور ہیں، تم اہل حدیث اور. یہ بھی تو اعتراض ہو سکتا ہے نا. اب ذرا غور کیجئے گا، ہمارے بریلوی دوست اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، تو میں انہیں کہتا ہوں کہ اگر تم اہل سنت والجماعت ہو، اذان سے پہلے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ لے آؤ. یہ 1956 سے پہلے پوری روئے زمین سے کہیں سے لے آؤ. مولوی سردار فیصل آبادی نے اس کو ایجاد کیا ہے. 1956 ایوب دور سے پہلے پوری روئے زمین میں اس کا وجود نہیں تھا. کل 10واں 40واں برسی ششمائی علم غیب حاضر و ناظر استغاثہ بالاموات والارواح جشن عید میلاد النبی، حضرات وہ امتیازی عقائد اور مسائل جو آج دین کے نام پر پیش کیے جا رہے ہیں، جائیے 1856 سے پہلے امام محمد رضا خان فاضل بریلوی ان کی پیدائش سے پہلے پوری روئے زمین کی بات کرتا ہوں، کتاب نہیں، ایک پمفلٹ لے آؤ، پمفلٹ نہیں ایک ورقہ لے آؤ، ورقہ نہیں صفحہ لے آؤ، اور صفحہ نہیں دنیا کی کسی حدیث کی کتاب سے اپنے مسلک کا باب لے آؤ. اللہ کی قسم ہے پیش کرنا تمہارا کام ہے، اس کتاب کے ساتھ 22 کیرٹ کا سونا تول کر دینا ہمارا کام ہے. کوئی ایک امتیازی عقیدہ اور ایک امتیازی مسئلہ 1856 سے پہلے اس پر کتاب ہے ہی نہیں، باب ہے ہی نہیں. اب ہمارے اوپر کیا اعتراض کرتے ہیں؟ ہمارے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ آپ انگریز کے دور میں ظاہر ہوئے، آپ 1888 والے اہل حدیث ہیں. میں کھلی باتیں کرتا ہوں. آپ 1888 والے اہل حدیث ہیں. آپ کی کوئی مسجد نہیں تھی، انگریز کے دور سے پہلے کوئی مدرسہ نہیں تھا، انگریز کے دور سے پہلے آپ کی کوئی کتاب نہیں تھی. حضرات یہ ہمارے مخالفین کے اعتراضات ہیں. آپ کے اولیاء نہیں ہیں، ہمارے اولیاء ہیں. اب آئیے ان کے ان الزامات کی حقیقت بھی آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. آپ نے بہت کم مسلک کا یہ حصہ سنا ہوگا. محدثین رحمہم اللہ انہوں نے جیسے حدیث کی کتابیں لکھی ہیں، جیسے صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم ہے، سنن ابی داود ہے، جامع ترمذی ہے، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ ہے، مسند احمد ہے، مصنف عبد الرزاق ہے، اوسط ابن المنذر ہے، جوز ہے. حضرات جس طرح محدثین نے احادیث کی کتابیں لکھی ہیں، اسی طرح محدثین نے عقیدے پر کتابیں لکھی ہیں. میں اپنے اکثر اہل حدیث ساتھیوں سے پوچھتا ہوں کہ بتاؤ اپنے عقیدے کی کتابیں، تو سادگی میں کہہ دیتے ہیں کہ قرآن عقیدے کی کتاب ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن عقیدے کی کتاب ہے. لیکن محدثین نے بدعتی افکار و نظریات کے حامل لوگوں کے خلاف عقیدے پر کتابیں لکھی ہیں. میں ان کتابوں میں سے چند کے نام لینا چاہتا ہوں. اور میں حیدرآباد میں صلح کا پیغام لے کر آیا ہوں. یہ مسجد کا تعارف کروایا جا رہا تھا، اس مسجد کا تعارف کروایا جا رہا تھا. آؤ اتفاق اور اتحاد کی دعوت لے کر آیا ہوں. یہ بنی بنائی مسجد، اس کی چابیاں تمہیں دینے کو تیار ہے. کیونکہ جب تک سنی شیعہ نہ ہو جائے، شیعہ سنی نہ ہو جائے، اتحاد نہیں ہو سکتا. دیوبندی اہل حدیث نہ ہو جائے، اہل حدیث حنفی نہ ہو جائے، اتحاد نہیں ہو سکتا. اور رب کی پوجا کرنے والا قبر والے سے نہ مل جائے، یا قبر کی پوجا کرنے والا رب کی بندگی نہ کرے، اتحاد نہیں ہو سکتا.
افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون. اتحاد کا فارمولہ میں لے کر آیا ہوں. ہم نے کہا، علامہ انس مدنی نے کہا، ہمارے امام عبد الرحمن حفظہ اللہ نے کہا، ہمارے مشائخ نے کہا، علامہ عبداللہ ناصر رحمانی نے کہا، شیخ بدی نے کہا، شیخ محیب اللہ نے کہا، کتاب اللہ اور سنت رسول. ان کو بات سمجھ میں نہیں آئی. ہم نے کہا چلو آسان کیے دیتے ہیں، آؤ اس مسجد کی چابی ہم سے لے لو یا اپنے اداروں کی چابیاں ہمیں دے دو. کون پرانا ہے، کون حق والا ہے، کون سچا ہے، کس کا عقیدہ کھڑا ہے، کس کا مسلک کھڑا ہے. آئیے جس طرح محدثین نے احادیث کی کتابیں لکھی، اسی طرح محدثین نے عقائد پر کتابیں لکھی ہیں. کس پر کتابیں لکھی ہیں؟ عقائد پر. عقائد پر کتابیں لکھی ہیں. کہا جاتا ہے دنیا میں سب سے پہلے حدیث کی کتاب صحیفہ حمام بن منبہ. میں نے کہا جا کتاب لانا تیرا کام ہے، اور صحیفے سے مسلک اہل حدیث نکالنا میرا کام ہے. آؤ تو صحیح اور یہ سن لو اہل حدیث کا عقیدہ کیا ہے. اللہ کی قسم ہمارا عقیدہ ہے، اور جس طرح اللہ کے نبی میں اور امام ابو حنیفہ میں فرق ہے، اسی طرح پیغمبر کی حدیث میں اور قول ابی حنیفہ میں فرق ہے. بات سمجھتے نہیں؟ اب عقائد کی کتابیں کون سی ہیں؟ امام احمد رحمہ اللہ نے عقیدے پر کتاب لکھی ہے، کتاب السنہ. کون سی کتاب ہے؟ نام یاد کرو ان کے، اپنے مدارس میں مساجد میں ان کو لاؤ، جمع کرو ان کو. کتاب العرش ہے، حافظ ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ کی، یہ امام مسلم کے استاد ہیں. المصنف جو حدیث کی کتاب ہے اس کے یہ مؤلف ہیں حافظ ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ. کتاب العرش لکھی ہے. کتاب التوحید حافظ ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے. کتاب التوحید امام بخاری رحمہ اللہ نے. کتاب التوحید ابن مندہ رحمہ اللہ نے. یہ صرف کتاب التوحید محمد بن عبد الوہاب کی نہیں ہے، یہ کتاب التوحید ابن مندہ رحمہ اللہ کی. الشریعہ آجری رحمہ اللہ. الاعتقاد امام بہقی رحمہ اللہ. کتاب العلوم مقدسی رحمہ اللہ. صفت العلوم، اسی طرح کتاب الرد علی الجہمیہ امام دارمی رحمہ اللہ. یہ چند کتابوں کے نام ہیں، سینکڑوں کتابیں عقیدے اور منہج کی. یہ کہتے ہیں تقلید نے امت کو ایک کیا، یہ بھی موضوع الگ ہے. حضرات تقلید کے رد پر کتابیں، ان کے مذہب اور مسلک کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ جس پر محدثین نے باب باندھ کر رد نہ کیا ہو. انہوں نے کہا خبر واحد حجت نہیں. امام بخاری نے کتاب قائم کر دیا، انہوں نے تقلید کی بات کی. محدثین نے کتاب الاعتصام بالکتاب و سنہ کا باب قائم کر دیا. انہوں نے رفع دین کا انکار کیا، انہوں نے رفع دین پر باب قائم کر دیا. اونچی آمین کا انکار کیا، محدثین نے اونچی آمین کا باب قائم کر دیا. انہوں نے صف بندی کا انکار کیا، محدثین نے صف بندی کا باب قائم کر دیا. انہوں نے عورتوں کی امامت کا انکار کیا، محدثین نے عورتوں کی امامت کا باب قائم کر دیا. انہوں نے نبینے کی امامت کے مکروہ ہونے کا باب قائم کیا، محدثین نے نبینے کی امامت کے جواز کا باب قائم کر دیا. انہوں نے حلالے کے فتوے دیے، محدثین نے حلالہ کرنے اور کروانے والے پر لعنت کا باب قائم کیا. جا تیرے مسلک کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے رد پر بخاری میں، مسلم میں، ابو داؤد میں، ترمذی میں، نسائی میں باب نہ ملے. اور مسلک اہل حدیث کا کوئی عقیدہ مسئلہ ایسا نہیں ہے جس پر کتاب اور باب نہ ملے. میں نے ان کو کہا ہے کئی دفعہ آؤ اتحاد کرتے ہیں. تم کہتے ہو تراویح 8 20، یہ جھگڑا ہے کیسے نکلے گا؟ میں نے کہا آؤ اہل سنہ والجماعہ
نام رکھ لینا آسان ہے، پر اہل حدیث بتائیں گے اہل سنہ والجماع کون ہے۔ ہمارا منہج ہے، ہمارا منہج ہے۔ آؤ محدثین کی طرف۔ امام بخاری نے کتاب الصلاۃ التراویح قائم کیا، 8 رکعتوں کے باب محدثین نے قائم کیے۔ جا دنیا کے کسی محدث نے 20 تراویح باب قائم کیا نہیں۔ ابھی عقیدے پر کتابیں ہیں، ان سے کہیں تم بھی آ جاؤ، قبر پرست بھی آ جائے، قابر پرست بھی آ جائے، وہم پرست بھی آ جائے، اور سارے آ جائیں، حنابلہ بھی آئیں، شافعی بھی آئیں، مالکی بھی آئیں، حنفی بھی آئیں، 73 کے 73 آ جائیں، 72 فیل ہے۔ اگر پاس ہونے والی کوئی جماعت ہے تو صرف اہل حدیث جماعت ہے، اللہ کی توفیق اور رحمت کے ساتھ۔ حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ انگریز دور کے مسائل ہیں، ہم رفع دین کرتے ہیں، محدثین نے رفع دین کرنے پر کتابیں لکھ دی ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب لکھی ہے، امام بیہقی رحمہ اللہ، حافظ ابن قیم رحمہ اللہ، 30 محدثین، ابن حجر نے، ابن الملقن رحمہ اللہ نے۔ ہم سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں، ہاتھ کدھر باندھتے ہو؟ اور بولو بھائی، سینے پر۔ میرا ایک مناظرہ ہوا ہے، بڑی پگڑیاں پہن کے آئے، داڑھیوں کو تیل لگا کے آئے، درباری عطر چھڑک کے آئے۔ میں نے کہا جلا کر رکھ نہ دوں تو نام نہیں ہے۔ جب آئے کتابیں سجی ہیں، میں نے کہا مولوی صاحب تیری ماں اور تیری بہن بیٹی ہاتھ سینے پر باندھتی ہے، مجھے دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے، تیرا عمل ہے، دلیل تو پیش کر۔ دلیل پیش کرنا تیرا کام ہے، مردوں کا ذکر دکھانا میرا کام۔ وہ بیچارہ دن میں اس کو تارے نظر آئے، نہ پائے رفتن نہ جائے ماندن۔ وہ ایک شیعی کے ساتھ میری گفتگو ہو گئی، مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے تھے، مجھے نہیں پتا تھا یہ شیعہ ہے۔ میں نے اسے کہا تم نماز میں ہاتھ کیوں نہیں باندھتے؟ وہ کہتا ہے کہ یہ فطرت ہے۔ مجھے اسی وقت سمجھ آ گئی کہ یہ کون ہے۔ کہتا ہے فطرت ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا، بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے ہاتھ کھلے ہوتے ہیں، اس کے ہاتھ۔ تو میں نے اس کی سلوار کو نا ایسے پکڑا، کھینچا، میں نے کہا اس کو بھی اتار، جب بچہ پیدا ہوتا ہے ننگا ہوتا ہے، اتار اس کو۔ لیکن آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ شیعہ کی عورتیں ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتی ہیں، شیعہ کی عورتیں ہاتھ باندھ کر۔ آپ ان سے کہیں، میں نے اسے کہا تمہاری عورتیں ہاتھ باندھتی ہیں؟ اب وہ چپ۔ ان کی تمام کتابوں میں لکھا ہے، نماز جعفریہ بدار سے ملتی ہے، کراچی سے ملتی ہے، لے لیں نماز جعفریہ۔ نماز جعفریہ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ عورت ہاتھ سینے پر باندھے گی۔ تو میں نے اس سے کہا تمہاری عورتیں ہاتھ باندھتی ہیں؟ کہتا ہاں باندھتی ہیں۔ میں نے کہا وہ ہاتھ باندھ کے پیدا ہوئی ہیں؟ اسی طرح ہمارے جو حنفی دوست ہیں وہ بھی مذاق اڑاتے ہیں۔ ہمارے پنجاب میں بعض عورتیں جو ہیں وہ تہمت باندھتی ہیں، تہمت سلوار نہیں پہنتی۔ سرگودا میں، بنڈی بٹیا میں، حافظ آباد میں، ہمارے شہر میں بھی جو عورتیں جوان بھی بوڑھی بھی، جسے آپ لاچا یا لنگوٹ یا تہمت کہتے ہیں، وہ باندھتی ہیں معمول کے مطابق۔ تو لاجک کیا بیان کی جاتی ہے کہ جی ناف پر ہاتھ باندھنے میں بڑی حکمت ہے، اگر لنگوٹ ڈھیلا ہو جائے تو عزت بچ جائے گی، ہاتھ یہاں ہو تو عزت نہیں بچے گی۔ میں نے کہا ظالموں، جس کی عزت بچانے کی ضرورت ہے عورت کی، اس کے ہاتھ یہاں بندھا دیے، اور جس کو اتنا خطرہ نہیں ہے اس کے ہاتھ یہاں بندھا دیے۔ یہ تو شرارتیں ہیں، لیکن ہم سے آؤ علم و حکمت سیکھو۔ عمر بن خطاب نماز پڑھا رہے ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں،
دوران نماز ابو لولو فیروز مجوسی نے خنجر کہاں مارا؟ سینے پر مارا یا پیٹ پر؟ پیٹ پر. کہاں مارا؟ پیٹ پر مارا. اگر ہاتھ پیٹ پر ہوتے تو خنجر کہاں ہونا تھا؟ ہاتھ کدھر تھے؟ خنجر کدھر تھا؟ اگر ہاتھ پیٹ پر ہوتے وار سینے پر ہوتا، ہاتھ سینے پر تھے، تبھی ظالم کا وار کہاں تھا؟ 10 سے زیادہ مرتبہ اس نے خنجر مارے، 10 سے زیادہ مرتبہ. اور امیر المومنین نے نماز میں حرکت بھی نہیں کی. پیٹ پر ہاتھ بندھے ہوں، مجھے بتائیں کیسے 10 سے زیادہ مرتبہ؟ 17 مرتبہ بھی آتا ہے، 17 مرتبہ اس نے خنجر مارے پیٹ کے اندر. حضرات، کوئی ہمارا مسئلہ جس کو یہ مذاق کرتے ہیں، جس کا تمسخر اڑاتے ہیں، کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جس پر محدثین نے باب قائم نہیں کی. کوئی مسئلہ. ہم رفع دین کرتے ہیں، کتابیں ہیں. امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتے ہو؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے وجوب القراءت پر پوری کتاب لکھ دیا. امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا فرض ہے. صرف انہوں نے نہیں، اور بھی محدثین نے کتابیں لکھی ہیں. حضرات، اہل حدیث اونچی آمین کہتے ہیں، باب ملے گا. اہل حدیث آج سینے پر باندھتے ہیں، محدثین کی کتابیں ملیں گی. اہل حدیث تراویح 8 پڑھتے ہیں، باب ملیں گے. جا، نہ تیرے عقائد کی خبر ہے، نہ تیرے مسائل کی خبر ہے. اور آج مجھے کہنے دیجئے، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، 1864 سے پہلے دارالعلوم دیوبند خلیل احمد سہارنپوری صاحب نے دیوبندی احباب کے عقائد پر کتاب لکھی ہے. اس سے پہلے بر صغیر پاک و ہند میں دیوبندی مذہب کا نام و نشان بھی موجود نہیں. 2 باتیں. اب انگریز کے دور سے اب تک یو ٹرن، یہاں تو بڑے یو ٹرن کے بادشاہ ہیں یا نہیں ہے؟ جنہ جنہ بلے نے ووٹ دیتا نا انہوں تے صحیح سمجھ آ گئی. جن لوگوں نے بلے کو ووٹ دیا ان کو پوری سمجھ آ گئی ہے کہ ان کا بلہ انہی کے چھکے نکال رہا ہے. ان کو پوری سمجھ. اب ذرا بات کو سمجھ لیں. حضرات، انگریز کے جانے سے لے کر آج تک 70 سالوں کے اندر کیا تبدیلی آئی ہے؟ 72 سال پاکستان کو بنے ہو چکے ہیں. یہ 72واں سال ہے. 47 سے لے کر 2017 تک 70 سال بنتے ہیں، اور یہ 2019 فروری ہے. یہ 72واں سال ہے جو 14 اگست کو 72 پورے کر دے گا. 72 سال ہو چکے ہیں. 72 سالوں میں اہل حدیث کتنے بدلے ہیں، دیوبندی اور بریلوی کتنے بدلے ہیں، اس کا ایک جائزہ میں آپ کے سامنے ابھی پیش کرنے لگا ہوں، کیونکہ یہ بھی میرے مسلک کی حقانیت کا منہ بولتا ثبوت ہے. اب آئیے پہلے میں عقائد سے شروع کرتا ہوں. ان کا عقیدہ کیا تھا؟ دم پہ دم پڑھو درود، حضرت بھی ہیں یہاں موجود. کیا کہتے تھے؟ کچھ ایسا کیف محسوس ہو رہا ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں. اہل حدیث کہتا تھا، سنو، اللہ کے نبی دنیا سے جا چکے، آپ کا وجود اتھر مدینہ منورہ قبر شریف میں ہے. اس نے کہا نہیں، چکوال میں ہے، لاہور میں ہے. حضرات، 72 سال کے بعد مولانا غلام رسول سعیدی شرح صحیح مسلم لکھی، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ نہیں، نبی علیہ السلام وجود کے اعتبار سے ہر جگہ نہیں ہے. انہوں نے اپنا عقیدہ تبدیل کر لیا. اب آئیے دوسری مثال دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام جو ہیں فوت نہیں ہوئے، زندہ ہے. جو فوت کہے وہ گستاخ ہے، جو فوت کہے وہ گستاخ ہے. اب آپ دیکھیے، مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سید عائشہ، عبداللہ ابن عباس، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں؟ انہو صلی اللہ علیہ وسلم خرج من الدنیا، اللہ کے نبی دنیا سے جا چکے ہیں. اہل حدیث نے کہا دنیا سے جا چکے ہیں، اپنے رب کے پاس ہے، آپ کی روح رب کی مہمانیوں میں ہے.
اس نے کہا نہیں زندہ ہے۔ حضرات 72 سال کے بعد آج ان کے علماء لکھتے ہیں ہاں ہاں اللہ کے نبی جسمانی طور پر دنیا سے جا چکے ہیں۔ جو اہل حدیث کا عقیدہ ہے 72 سال کے بعد انہوں نے مانا ہے کہ نئی نبی علیہ السلام واقعتاً دنیا سے جا چکے ہیں۔ اب تیسری مثال، یہ کیا کہتے تھے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ بیرا سے فتویٰ آ گیا، بیرا پیر کرم شاہ الازہری جسٹس پاکستان، اس نے کہا بدعت ہے، کوئی اذان سے پہلے مصطفیٰ نے نہیں سکھایا۔ فتویٰ آ گیا کہاں سے؟ جامعہ نعیمیہ جہاں پہ بند دھماکہ ہوا، ان کا فتویٰ آیا بدعت ہے، اذان سے پہلے نہیں ہے۔ حضرات اہل حدیث نے بدعت کا الحمدللہ آج یہ مان کے بدعت ہے۔ اب ایک اور مثال دیتا ہوں، مثالیں تیسیوں مثالیں۔ انہوں نے کہا نورم من نور اللہ، نورم، اہل حدیث نے کہا بشر سید البشر، بشر سید البشر۔ انہوں نے کہا نور من نور اللہ، کتاب اٹھا لے جال حق۔ کون سی کتاب؟ وہ کہتے ہیں ہاں اللہ کے نبی بشر ہیں، غلام رسول سعیدی کہتے ہیں بشر ہیں، پیر کرم شاہ ضیاء القرآن تفسیر میں کہتے ہیں بشر ہیں۔ وہ کہتے ہیں ایویں لوگ کہتے ہیں بشر توہین ہے، اور جس کو رب بشر کہہ دے، رب کا بشر کہنا عظمت ہے، رب کا بشر کہنا توہین نہیں۔ حضرات آئیے رفع دین پر بات کر لیتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ حنفی رحمہ اللہ دونوں ہی طبقے ان کا احترام کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ والذی یرفع یدیہ احب الی ممن لا یرفع، جو رفع دین کرتا ہے نہ کرنے والے سے مجھے زیادہ پسند ہے۔ انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ ہاں رفع دین کر لیں ٹھیک ہے۔ ایک کتاب ہے حیات بقا، حیات بقا کتاب کا نام ہے۔ حیات بقا کے اندر لکھا ہوا ہے کہ مفتی شفیع معرف القرآن والے تقی عثمانی کے والد مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے تفسیر معرف القرآن لکھی ہے، مفتی شفیع صاحب انہوں نے اپنے شاگردوں سے کہا رفع دین کیا کرو۔ انہوں نے کیا ہے حضرت کو شاید غلطی لگ گئی ہے، انہوں نے کہنا تھا نہ کیا کرو، یہ کہہ رہے ہیں کیا کرو۔ کہا رفع دین کیا کرو، رفع دین کیا کرو۔ وہ حیران ہو گئے، کہتے ہاں کیا کرو۔ قیامت کے دن اگر اللہ نے پوچھ لیا پیغمبر کی سنت پر عمل کیوں نہیں کیا تو جواب نہیں بن پڑے گا۔ حضرات ماہنامہ شریعہ جون 2005 کا گجرانوالہ سے شائع ہوا، اس کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے، واقعہ دل کو دہلا دینے والا واقعہ، دل کو دہلا دینے والا، کہ ایک عیسائی جوڑا مسلمان ہو گیا ہے، خامد بھی عیسائی بیوی بھی عیسائی، مسلمان ہو گئے، مسلمان ہوئے، اب ان میں لڑائی ہو گئی۔ جب لڑائی ہوئی تو خامد نے کہا جا تجھے تینوں طلاق ہے، طلاق 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 طلاق۔ آپ کو پتہ نا یہ ظالم عزتوں کے لٹیرے ہیں۔ یہ اہل حدیث کی حقانیت ہے کہ اہل حدیث ایمان کا بھی محافظ ہے، جان کا بھی محافظ ہے، مال کا بھی محافظ ہے، مال کا بھی محافظ ہے۔ ہم نے یتیموں کا مال نہیں کبھی کھایا کل 10ویں 40ویں کے نام پر۔ تو مولویوں سے پوچھا بھائی میں نے 3 طلاقیں کہہ دی ہیں، اس کا حل؟ انہوں نے کہا حل قصہ ختم، حلالہ۔ اپنی داڑھی پہ ہاتھ پھیریں گے، حلالہ۔ ہمارے پنجاب میں بورے والا ایک علاقہ ہے، بورے والا، وہاں کے بہت بڑے شیخ ہیں جو تاریخ ختم نبوت کا اثاثہ تھے، مولانا عبداللہ گرداس پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ جی میں اور قریب کر لیتا ہوں۔ مولانا عبداللہ گرداس پوری رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں لنڈن میں ختم نبوت کانفرنس تھی تو ضیاء القاسمی بھی میرے ساتھ تھے۔ اب یہ بوڑھا 100 سال کے قریب عمر، تو وہ مجھے کہیں بابا جی اس میم کے ساتھ آپ کا نکاح نہ کر دیں، چھیڑے مجھے۔
میں نے سے کہا بیٹا میں تیرے دادا کی عمر کا ہوں, مجھے کیوں چھیڑتا ہے, کیوں تنگ کرتا ہے؟ بابا جی اس میم کے ساتھ نہ آپ کا کر دیں. تو کہتے ہیں میں نے اسے کہا کہ میں میم نہیں کر سکتا, پاکستان جا کر مجھے حلالے کے لیے رکھ لینا. کہتے ہیں جب یہ دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا نا تو چپ کر گیا. آپ یہ سن کر حیران ہوں گے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ حلالہ کرنے والے پر بھی لعنت اور جس کے لیے کروایا جائے اس پر بھی لعنت. احمد رضا خان بریلوی نے لکھا ہے کہ اس لعنت کا مقصد اجر و ثواب اور رحمت. کہا اجر و ثواب کا کام ہے, اجر و ثواب کا کام. حضرات اب تو سوشل میڈیا نے سب واضح کر دیا کہ 6 مرتبہ اس نبی کی روحانی بیٹیوں کے ساتھ حلالے جیسا مکروہ عمل کیا گیا ہے. 6 مرتبہ. اور یہ اہل حدیث ہے جو لوگوں کی عزت کا محافظ ہے, جو لوگوں کی عزت. اب جب وہ سنیں کہ حلالہ کیا ہے, بھائی خاوند اپنی بیوی کا اپنے ہاتھ سے کئی نکاح کرے, اس سے بڑھ کر بے غیرتی ہو سکتی ہے؟ کسی نے ان کو کہا کہ مفتی شفیع صاحب کے پاس چلے جاؤ. وہ مفتی صاحب کے پاس آ گئے, کراچی والے مفتی شفیع صاحب, میں حوالہ دے رہا ہوں معارف القرآن والے مفتی شفیع صاحب, تقی عثمانی رفیع عثمانی کے والد مفتی شفیع صاحب. ان کے پاس آئے, مفتی صاحب ہم مسلمان ہوئے, سچے دل سے مسلمان ہوئے, اسلام سیکھا, اب میاں بیوی میں لڑائی ہو گئی. میں نے کہا 3 ہے, 3 طلاقیں. اب جس مولوی کے پاس بھی جاتے ہیں وہ کہتے ہیں 3 پڑ گئی ہیں, حلالہ کرانا پڑے گا. مفتی شفیع صاحب فرمانے لگے 3 ایک ہے, جاؤ جا کر اپنی بیوی کو بسا, خوشی سے زندگی بسر کر. باقی مولوی کہنے لگے مفتی صاحب یہ کیا؟ کہنے لگے دیکھو اگر میں کہہ دیتا 3 وہ کیا سوچتے کہ اسلام ایسا دین ہے جس میں پہلی غلطی پر بھی کوئی معافی نہیں ہے, جس میں پہلی غلطی پر بھی کوئی. اگر میں ان کو فتویٰ دیتا 3 مجھے ڈر تھا کہیں وہ اسلام کو نہ چھوڑ دیتے, کہیں وہ اسلام کو نہ چھوڑ دیتے. ہزاروں بچیوں کی عزتوں کو لوٹا گیا ہے. حضرات انگریز کے جانے کے بعد اہل حدیث وہیں پر کھڑا ہے. اس نے نہ اپنے عقیدے کو بدلا نہ اپنے مسائل کو بدلا. اور اہل حدیث کے مخالفین آئیے, آج مجھے یہ نوجوان پوچھتے ہیں آپ کا کوئی مناظرہ نہیں آ رہا؟ میں کہتا ہوں یار تو کرا دے, 10,000 تجھے دے دوں گا. وہ کہتے ہیں میں کہتا ہوں پہلے تو طریقہ نہیں آتا تھا, اب آگے اب کوئی نیڑے نہیں آتا, اب کوئی قریب نہیں آتا. کیوں؟ اب جب بھی بات ہوتی ہے نا تو میں کہتا ہوں رفع دین پہ بات ہوگی, تمہارے 30 مولویوں سے رفع دین کی سنت ثابت کروں گا. کتنے مولویوں سے؟ حیدرآباد میں عمر صدیق کا پیغام میرا مسلک ہے, رفع دین تمہارے 30 علماء سے ثابت کروں گا. تراویح 8 25 علماء احناف سے ثابت کروں گا. 25 علماء احناف نے لکھا ہے 8 ہی سنت ہے. سینے پر ہاتھ باندھنے کا مسئلہ علامہ تقی عثمانی نے لکھا ہے سنت ہے. اور مولانا اشرف علی تھانوی کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اس کے اندر بڑی حکمت ہے. کیا حکمت ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا ہے بدن میں ایک لوتھڑا ہے, اگر وہ ٹھیک ہے پورا بدن ٹھیک ہے. الا وہی القلب, سینے پر ہاتھ باندھنے کی حکمت جو ہے وہ دل کی درستگی ہے. پہلی 4 سنتیں غیر موقدہ, جاؤ صحیح کی شرط معاف ہے, کسی ضعیف روایت سے دکھاؤ کہ اللہ کے نبی نے کبھی عشاء سے پہلے 4 رکھتے 1 مرتبہ ہی پڑھی ہے, 1 مرتبہ ہی. پوری ڈٹھائی کے ساتھ پورے کا پورا مذہب تلا ہوا 17 رکعتوں پر. ایسے ہی سجدہ صاحب کا طریقہ ہے, سجدہ صاحب التحیات للہ پڑھنا, پھر تکبیر کہنا, پھر سجدہ صاحب کرنا, پھر اٹھ کر بیٹھ جانا, 1 سلام پھیرتے ہیں, پھر اٹھ کر بیٹھنا, جاؤ
صحیح کیا ضعیف بھی تمہیں معاف ہے، دکھا دو. تمہارے علماء نے لکھا ہے کہ آج تک ہمیں اس کی دلیل نہیں مل سکی. حضرات اب میری گفتگو کا آخری حصہ. اب کہتے ہیں نا جی انگریز کے دور سے پہلے آپ کا تو وجود ہی نہیں تھا. ان سے پوچھ لو بھائی انگریز کا دور کب تھا؟ انگلی رکھنا تمہارا کام ہے. آئیے میں بات نہیں کرتا مسجد چیا والی کی، لاہور کی مسجد چیچیاں والی. حضرات میں بات کرتا ہوں پسرور کی شاہی مسجد جو 250 سال پرانی ہے، اور میں ملیر کوٹلا 1857 کی جنگ آزادی کی مسجد ہے. اور صرف یہیں پر بات نہیں، گجرات ضلع گجرات، میں نے سوشل میڈیا پر اس کو نشر کیا تھا. ضلع گجرات گاؤں کا نام سومے، ہماری پنجابی میں سومے کہا جاتا ہے پانی رسنے والی جگہ کو، پانی رسنے والی سومے. تو وہاں کی 1000 سال پرانی مسجد ہے. کتنی؟ اور اس مسجد کی تختی پر لکھا ہوا ہے جامع مسجد اہل حدیث. اور آؤ اس سے بڑھ کر بات، سوشل میڈیا کا دور ہے، کال ملاتے ہیں واٹس ایپ یہ وہ فٹافٹ سے. میں موت تک ممبر پہ چڑھنا چھوڑ دوں گا. عمر صدیق ایک بات کر کے جا رہا ہے، اگر یہ بات خلاف حقیقت نکل ہے میں موت تک ممبر پہ چڑھنا چھوڑ دوں گا. کوئی دیوبندی بریلوی، یہ جو واقعہ شق قمر ہوا ہے نا، یہ مکہ کے اندر ہوا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی انگلی نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے. کتنے ٹکڑے کیے؟ فَأَرَاهُمُ الْقَمَرَ شِقَّتَيْنِ. صحابہ کہتے ہیں کہ چاند کا ایک ٹکڑا ہیرا پہاڑی کے اس طرف اور دوسرا ٹکڑا اس طرف، الگ الگ 2 ٹکڑے، کوئی لائن بیچ میں نہیں، الگ الگ 2. جب یہ واقعہ ہوا نا تو انڈیا کا ایک علاقہ ہے، انڈیا پاکستان کا، کیرالا، اسے کیرلا بھی کہتے ہیں. آپ کے کراچی میں بھی بڑے لوگ وہاں سے ہجرت کر کے آئے ہیں. بر صغیر پاک و ہند میں سب سے پڑھے لکھے لوگ مسلمان جو ہیں وہ کیرلا کے ہیں. 99% ان کے اندر پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور انگلش جو ہے بطور مادری زبان کے گھروں میں بولی جاتی ہے. اتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں. وہاں کا ہندو راجا تھا، جب اس نے چاند کے 2 ٹکڑے دیکھے نا اپنی آنکھوں کے ساتھ، اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا، جا پتا کر یہ دنیا سے کہاں یہ چیز ظاہر ہوئی ہے. ان کی کتابوں میں لکھا تھا کہ جب چاند کے 2 ٹکڑے ہوں گے تو دنیا کی عظیم ہستی رشی جو ہے وہ دنیا کے اندر آ جائیں گے. اب وہ بیٹا نکلا تحقیق کرتے 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 حضرات ارض حجاز میں آیا، مکہ و مدینہ آیا، مسلمان ہوا. مسلمان ہونے کے بعد انڈیا واپس آیا، اس نے مسجد بنائی. پہلی مسجد اسلام کی بنی ہے. صحابہ کے دور سے لے کر آج تک اس مسجد کا خطیب بھی اہل حدیث ہے، امام بھی اہل حدیث ہے، مقتدی بھی اہل حدیث ہے، انتظامیہ بھی اہل حدیث ہے. تم کہتے ہو انگریز کے دور سے؟ اور جاؤ سندھ یونیورسٹی میں جا کر دیکھ لو. سندھ یونیورسٹی کے اندر آنکھیں اگر بند ہو تو دن بھی رات ہے، اس میں بھلا کیا قصور آفتاب کا. وہ سید فاخر الہام آتی، انگریز کا پاؤں لگا ہی نہیں ہے، انگریز آیا ہی نہیں ہے. اس نے رسالہ نجاتیہ لکھا کہ لوگوں دین اللہ کا قرآن ہے، نبی کا فرمان ہے. ما اہل حدیثیم دغارن شناسیم بقول نبی چوں چران شناسی. ہم اہل حدیث ہیں، یہ فارسی ہے، ہم اہل حدیث ہیں. ما اہل حدیثیم، اہل حدیث ہے، ہم دھوکے باز نہیں. حضرات اہل حدیث کا وصف کیا ہے؟ جب میں مدرسے میں پہلے دن پڑھنے کے لیے گیا تھا، شیخ الحدیث صاحب نے پہلا سبق اور انہوں نے کہا اللہ نے آپ کو دین کے لیے چن لیا ہے. دین اللہ کا قرآن نبی کی سنت ہے. ہر چیز چھوڑ دینا، ٹھکرا دینا، پر اللہ کا قرآن اور پیغمبر کی سنت کو، اسی کے تم مبلغ. بڑے سے بڑے کی بات ٹکرائے، اور اللہ کی قسم ہے اگر میں کسی کی شخصیت کو فالو کرتا، میں سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کو فالو کرتا. میں سنت کے امام بدی کو فالو کرتا. پر انہوں نے کہا، سبق دیا، امام مالک نے کہا دنیا میں ہر ایک کی بات کو چھوڑا جا سکتا ہے، پر مدینے والی سرکار اس صاحب قبر ان کی بات کو چھوڑا نہیں جا سکتا. ہمارا جرم کیا ہے؟
کہ توحید آئے ہم توحید پہ ڈٹ جاتے ہیں. ہم انبیاء اولیاء کو رب کی صفات میں شریک ہونے نہیں دیتے. سنت آئے لوگ کیا کرتے ہیں, توحید کی باری آتی ہے سب نبی ولی لے آتے ہیں, اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع اور اطاعت کی باری آتی ہے, اطاعت اور اتباع کی باری آتی ہے, تو پھر کیا کرتے ہیں, پھر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو لے آتے ہیں. علم غیب پر مناظرہ ہو رہا تھا, وہ کہتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. بخاری کی حدیث ہے, اللہ کے نبی نے سب بتا دیا. میں نے کہا الحمدللہ ہم نے مان لیا. وہ میری طرف دیکھے, میں نے کہا ہم نے مان لیا. آج تو نے مار لگا دی ہے علم غیب کا عقیدہ پیش کر کے کہ فقہ حنفی کے اجتہادات باطل ہیں. جب نبی نے سب کچھ بتا دیا پھر امام ابو حنیفہ کے اجتہاد کی ضرورت باقی نہیں. کم ہی مکٹھا اور جب سب بتا دیے پھر کیا ضرورت ہے. اہل حدیثوں, شرع عقیدہ تحاویہ پڑھا کرو. شرع عقیدہ, یہ جو مدارس سے چھوڑ کر جا کر مولوی لگ جاتے ہیں نا, ہمارے لیے بڑی مصیبت پیدا کرتے ہیں. اپنے منہج کو پہچانو, ہمارا منہج کیا ہے. ہم حاکم وقت کے خلاف خروج کے قائل نہیں, ہم مسلمانوں کی تکفیر کے قائل نہیں. تکفیر معین کا ضابطہ ہے. دلیل اور استدلال میں اگر ٹکراؤ ہو تو ہم دلیل کے تابع ہیں, استدلال کے نہیں ہیں. دلیل ہے اللہ رسول کی بات کا نام. ابھی مجھے کہہ رہے تھے جی رکوع کے بعد آپ نے ہاتھ نہیں باندھے, تو میں نے کہا بھائی ہاتھ چھوڑنے پر باندھنے پر کوئی دلیل ہے؟ استدلال ہے علماء کے, استدلال ہے علماء کے, علماء کی استدلال ہے. دلیل ہوتی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا واضح عمل, آپ کا فرمان بھائی رکوع کے بعد ہاتھ باندھو, یا صحابی نے کہا ہو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رکوع کے بعد کھڑے ہوئے اور آپ نے ہاتھ باندھ لیے. عموم سے استدلال کیا جاتا ہے نا, عموم سے, طرفین عموم سے استدلال کرتے ہیں. اور مجتہد جب اجتہاد کرتا ہے خطا بھی ہو تو اس کا احترام ضروری ہے. جو باندھتے ہیں ہم ان کا احترام کرتے ہیں, لیکن ہمارے نزدیک نہ باندھنا راجے ہے, نہ باندھنا راجے ہے. راجے مرجو کا اختلاف ہے, اور یہ مسئلہ لڑائی والا نہیں ہے. اسی طرح سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد, یہ بھی استدلال ہے, دلیل نہیں ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے, میرے علم میں ہے, لیکن استدلال ہے ہمارے اسلاف کا اور ہم اس کا احترام کرتے ہیں. اور یہ بات یاد رکھے, جب استدلال ہو اور دلیل اس کا ٹکراؤ ہو, جو حنفی ہے تقلیدی ہے وہ استدلال کو مانے گا, دلیل کو نہیں مانے گا. اور اہل حدیث جو ہے دلیل اور استدلال میں ٹکراؤ ہے, قرآن اور سنت کو مانے گا, علماء کا ادب کرے گا, لیکن استدلال کو نہیں مانے گا. اور استدلال اگر دونوں طرف استدلال ہو تو پھر دونوں کا احترام ہے, کسی ایک کو اختیار کر لے, کسی ایک کو اختیار. انہی الفاظ پر اکتفا کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اصلاح اہل حدیث کے حوالے سے کچھ ضرور بیان کریں. بھائی اصلاح اہل حدیث, ہر اہل حدیث 6 چیزوں میں اپنی زندگی گزارے. پہلی چیز, ہمیشہ اپنے ایمان کی فکر میں رہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے تمہارے اوپر شرک کا اس طرح ڈر ہے جس طرح چونٹی کے چلنے کا. چونٹی کے چلنے کی آواز نہیں آتی, آتی ہے, اسی طرح شرک جو ہے اس کا خوف ہے اللہ کے نبی کو ہمارے اوپر. ہر وقت اس فکر میں رہے کہ کہیں میرے ایمان کے اندر خرابی نہ آ جائے. جیسے پہلی خرابی کیا ہے, پہلی خرابی بندہ کہتا ہے پتہ نہیں آج کوئی میرے متھے لگ گیا, سارا دن ہی برا گزر گیا. کسی کے متھے لگنے سے دن برا نہیں گزرتا, نفع نقصان کس کے ہاتھ میں ہے, اللہ کے. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اور اسی طرح فإنک تقضی ولا یقضی علیک, فیصلہ اللہ کا چلتا ہے, اللہ کے خلاف کسی کا فیصلہ نہیں چلتا. ایسے ہی آج کل ایک شرک نیا داخل ہو چکا ہے, بندش کر دیا ہے, رشتے نہیں ہو رہے, بندش کر دیا ہے, کام نہیں چل رہا, بندش کر دیا ہے, کام ہو نہیں رہا, تو یہ بندش کا نظریہ بھی شرک ہے. پہلی چیز ہے ایمان کی ہمیشہ فکر رکھے. دوسری چیز ہے کردار, ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن, زنا بدکاری کے قریب نہ جائیں. ہم جنس کی طرف میلان یہ شیطان کے رستے ہیں. اللہ نے کہا ولا تقربوا الزنا,
اللہ نے کہا انکم لتاتون الرجال شہوہ من دون النساء. تو کردار ایمان کے بعد بندے کے پاس کردار ہونا چاہیے. تیسری جو چیز ہے ہر اہل حدیث کے لیے ضروری ہے رزق حلال کھائے. کلوا من طیبات ما رزقناکم. رزق حلال نشے کے قریب نہ جائے. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ. چوتھی چیز جو ہے وہ حقوق ہے. حقوق وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. میں نے مذہبی لوگوں کو دیکھا ہے والدین کی نافرمانی کرتے یا ان کی خدمت میں کوتاہی کرتے. مذہبی لوگوں کو صف اول کے نمازیوں کو. حقوق بیوی کے فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان. حقوق اولاد کے. ہماری مسجد کے اندر ایک عیسائی جو ہے وہ واش روم صاف کرتا ہے. تو مجھے ایک دن کہنے لگا کہ آپ مجھے کوئی ملازمت ڈھونڈ دیں. میں نے کہا تم تو ہاسپٹل میں جاب کرتے ہو, گائنی ہاسپٹل. کہتا ہے حافظ صاحب کیا بتاؤں, گٹر کے اندر بچیاں ماں کے پیٹ سے اکھیڑ کر پھینکی ہوئی ہیں. لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقکم وایاہم. اولاد کے حقوق, ان کی تربیت ہے. ایمان, کردار, رزق حلال, حقوق, اور وقولوا للناس حسنا, اخلاق حسنا. جھوٹ نہیں بولنا, غیبتیں نہیں کرنی, مولویوں کے علم نہیں ناپنے. مشائخ, جو بندہ علماء کا گستاخ ہے اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا. یہ بات یاد رکھ لینا. وہ طالب علم کبھی عزت نہیں پاتا جو مشائخ اساتذہ کو عزت نہیں دیتا. عزت کریں, علماء کی عزت کریں. اس کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہو. یہ جو جماعتی عصبیت ہے نا کہ یہ مرکزی کا ہے اور یہ جمعیت کا ہے اور یہ فلاں کا ہے اور یہ وہ کا ہے, اور پھر ان کے ساتھ ایسا سلوک کرنا جیسے کافروں اور بدعتیوں کے ساتھ کیا جائے. انسان کے تمام اعمال کو مونڈنے کے لیے صرف یہ ایک عمل ہی کافی ہے. صرف یہ ایک عمل ہی کافی ہے. صرف یہ ایک عمل ہی کافی ہے. میں مثال دیتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عباس اور زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان وراثت کے ایک مسئلے میں اختلاف ہو گیا. وراثت کے ایک مسئلے میں حضرت عبداللہ ابن عباس اتنے جذباتی ہو گئے, کہتے آپ میرے ساتھ مبالغہ کر لیں. راوی کہتا ہے گرما گرمی ہو گئی اور شیخ کہنے لگے آؤ مبالغہ کر لیں, مبالغہ کر لیں. سبحان اللہ. یہ مائک کے ساتھ پھر منہ جوڑنے والی بات رہ جائے گی. مبالغہ کر لیں میرے ساتھ. تو سیدنا زید نے کہا نہیں, میں مبالغہ نہیں کروں گا, میں مبالغہ نہیں کروں گا. اور جب وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہونے لگے, کتنا شدید اختلاف ہے. عبداللہ ابن عباس نے ان کے پاؤں کے نیچے اپنے دونوں ہاتھ رکھے, ان کو ایسے بٹھایا. وہ کہتے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں, آپ تو اہل بیت نبوت سے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمیں حکم دیا گیا اپنے علماء کا احترام اسی طرح کرنا ہے. اختلاف اپنی جگہ لیکن احترام میں فرق نہیں ہے. آج میں نے دیکھا ہے گلگت سے لے کر کراچی تک اہل حدیث عصبیت موڈ کے رکھ دینے والی عصبیت. ہمارا تعلق مرکزی جمعیت سے ہے لیکن مجھے سب بلاتے ہیں, میں جاتا ہوں, سب کی عزت کرتا ہوں, لیکن مسلک پر کوئی کمپرومائز نہیں, کتاب و سنت پر کوئی کمپرومائز نہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس عصبیت سے ہمیں محفوظ رکھے. جماعتی نظم کے بہت فوائد ہیں, جماعتی نظم کے بہت فوائد ہیں, یہ بات یاد رکھنا. اور آخری جو چیز ہے چھٹی, ہر اہل حدیث عبادات پہ پوری توجہ دے. نفل چور اہل حدیث اللہ کا پسندیدہ نہیں ہو سکتا. جماندرو پیدائشی نفل معاف ہے, نہ امام پڑھتے ہیں نہ مقتدی پڑھتے ہیں. روزانہ تلاوت قرآن کرو. کتاب و سنت کی بات کرتے ہو, تلاوت کرنے والے تمہارے اندر مر چکے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا, اس کا عامل کوئی نظر نہیں آ رہا ہے اہل حدیث کہ جو کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہو. اور اجتماعی دعا نہیں آتی, اور انفرادی تو آتی ہے نا. وہ اہل حدیث مر چکے ہیں کہ جو انفرادی دعا کی سنت پر عمل نہیں کرتے. جو دعا کی قبولیت کی اوقات ہیں, اللہ کے نبی اپنا دامن, بارش کے قطرے اترتے فوراً اپنا دامن ایسے لے کر جاتے اور دعا کرتے. مجھے دکھائیں کتنے اہل حدیث اس پر عمل کرتے ہیں.
سجدوں میں دعا ہوتی ہے، تشہد میں دعا ہوتی ہے، سلام کے بعد دعا ہوتی ہے، تم انفرادی بھی نہیں مانگتے. تو یہ عبادات کی کوتاہیاں ہیں جس سے دل اور زبان سخت ہے. اہل حدیثوں کو بالخصوص طلباء کو میری نصیحت ہے، خاموش رہنے کی عادت ڈالا کریں. چپ، یہ زبانیں ٹر ٹر کرتی ہیں نا، اس کو تالا لگائیں. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. سوموار جمعرات کا روزہ رکھو، تہجد کا اہتمام کرو. یہ جو نفس ہے نا، نفس کا کوئی بندہ مقابلہ نہیں کر سکتا. نفس جب آتا ہے نا، لوگ زنا کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں. وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. نفس کو کچلنا ہے نا، زنا سے، فواحش سے بچنا ہے. ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا. تہجد پڑھ، یہ تیرے نفس کی کمر توڑ کے رکھ دے گا. تو یہ چیزیں اختیار کرو. پھر 6 چیزیں دہراتا ہوں: ایمان، رزق حلال، کردار، حقوق اور اخلاق حسنہ، اور پھر عبادات. تو ہم نے کیا کیا؟ صرف عبادات کو سامنے رکھا ہوا ہے اور باقی ہر چیز بھولے ہوئے ہیں. اللہ تعالی ہمیں سوچنے کی، سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ دیوبند حضرات جو 3 دن 40 دن 4 مہینہ جماعت میں لے کر جاتے ہیں، صحیح ہے غلط ہے؟ بھائی سب سے پہلی بات یہ ہے، اس مسئلے کے 2 پہلو ہیں. اسلام کے اندر جو تبلیغ ہے وہ انسان کی ذات اس کے گھر سے شروع ہوتی ہے، اس کے معاشرے محلے سے، جن کا وہ ذمہ دار ہے، مسئول ہے، جن کا وہ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. تو ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے یہ بھائی للہیت اپنے گھر بار کو چھوڑ کر نکلتے ہیں، لیکن جو فریضہ وہ باہر انجام دیتے ہیں اس فریضے کی اشد ضرورت ان کے گھر اور ان کے محلے میں ہوتی ہے. تو اپنے محلے گھر میں یہ کام کریں، اور جیسے انبیاء علیہ السلام نے کیا ہے ویسے توحید اور سنت کی دعوت دیں، دین کی دعوت دیں، محبت کا پیغام دیں، فرقہ واریت نہیں. تشہد میں انگلی کو حرکت کا صحیح طریقہ، نبی علیہ السلام سے کوئی خاص مقام حرکت دینا یہ منقول نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 طرح کی احادیث آتی ہیں، اشارہ اور حرکت. چند دفعہ اگر کوئی شخص انگلی کو حرکت دیتا ہے تو دونوں حدیثوں پر عمل ہو جائے گا، اشارہ بھی اور حرکت بھی. کسی بھی جگہ التحیات سے شروع ہو کر سلام تک کسی بھی جگہ چند دفعہ اگر آپ انگلی کو حرکت دیں تو درست ہے. اور جو مسلسل حرکت دے رہے ہیں وہ اس حدیث کی بنیاد پر کانا کے استمرار سے استدلال کرتے ہیں کہ یہاں اس کی ضرب شیطان پر ہتھوڑے سے سخت ہے، تو یہ بھی جائز ہے. اس میں وسعت ہے. جن چیزوں میں وسعت ہے لوگوں نے وہاں پہ بال کی کھال اتارنا شروع کر دی ہے. حالانکہ متنطعون، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بال کی کھال اتارنے والے ہیں وہ ہلاک ہو گئے. ایسے ہی عاشورہ کا روزہ ہے. صحابہ کرام میں حضرت معاویہ کہتے تھے 10 کا ہے، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے. عبداللہ ابن عباس کہتے تھے صوم التاسع والعاشرہ، 9 اور 10 کا ہے. اور اللہ کے نبی نے کہا لئن بقیت الی کعب اللہ صوما التاسع. تو اس میں بھی وسعت ہے، کوئی باس نہیں ہے. 9 کا رکھ لے تو بھی انشاءاللہ ثواب پائے گا، 9-10 کا رکھ لے تو بھی ثواب پائے گا. اور حضرت معاویہ کے فام پر کہ ثواب والی حدیث 10ویں دن کی ہے تو اس کا بھی روزہ رکھ لے تو بھی ثواب پائے گا. اس میں باس نہیں ہے. ایویں کئی علماء نے باس کرنی شروع کر دی ہے. اپنے مشائخ کو پڑھیں. شیخ البانی کی نصیحت ہے ہمیشہ اس بات سے بچے کہ میری تحقیق ہے. تو کیا ہے بھائی؟ اختیار کرے اپنے اسلاف میں سے کہ مجھے حضرت فلاں کی یہ جو تحقیق ہے یہ راجع معلوم ہوتی ہے. اپنی تحقیق جو ہے اس کے ساتھ شیطان ہے جو انسان کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے اور گمراہی پھیر دیتا ہے اس کے ساتھ. بھائی ایک بات سمجھ لو، نبی علیہ السلام نے جن فتنوں کے بارے میں خبردار کیا ہے ان فتنوں میں سے پہلا فتنہ ہے خارجیوں کا.
فکر خوارج کا کہ جو حکمرانوں کی اور مسلمانوں کی تکفیر کریں گے۔ دوسرا فتنہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے خبردار کیا ہے وہ اہل تشیع کا، رافضیوں کا۔ اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم۔ تیسرا فتنہ فرمایا یفتون برأیہم، رائے کو دین بنانے والے، اہل الرائے کا فتنہ۔ یہ حقانیت مسلک اہل حدیث کی ایک بات یہ بھی ہے کہ اہل حدیث کے جتنے بھی مخالف دشمن ہیں ان سب کو اللہ کے نبی نے نامینیٹ کیا ہے اور ان کی نشانیاں بتائی ہیں۔ اہل حدیث اہل سنت ہے اور اہل وسط ہے۔ ہم فکر خوارج سے بھی پاک ہے اور فکر ارجاء سے بھی۔ بعض لوگ کسی وقت میں کہتے تھے جمہوریت کفر ہے، اسمبلیاں طاغوت ہے، پھر کچھ عرصہ گزرا تو انہوں نے کہا خمینی بھی ہمارا امام ہے، شیعہ سنی سب ایک ہے، ہمارا مذہب پاکستان ہے۔ پھر اس کے بعد ان کے افکار و نظریات عجیب و غریب ہیں۔ ہم امت بحیثیت امت، اہل السنہ والجماعہ اہل الحدیث بحیثیت امت، کوئی دیوبندی ہے کوئی بریلوی ہے، تمام کا دفاع کرتے ہیں بحیثیت امت، ان کی تکفیر نہیں کرتے۔ اور امت کے اندر جو فرق اور مسالک ہیں ان کے اندر مسلک اہل حدیث جو ہے وہ سچائی کے بینات پر ہے، استدلال پر نہیں، سچائی کے چڑھے سورج پر ہے، سچائی کے چڑھے سورج پر ہے۔ اور ہم جو غلات غالی مبتدعین سے یعنی ان سے برات کرتے ہیں، اور جو اہل حدیث سے محبت کرنے والے علماء آئمہ ہیں دیگر مسالک سے، ہم ان کا بھی احترام کرتے ہیں اور ہم ان کا مقابلہ کرتے ہیں جو اہل حدیث کو گالیاں دیتے ہیں اور ان کے ننگے اور گندے نام رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے شرور سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ یہ جہاد کے بارے میں سوال ہے، بھائی سن لو، جو جانتا ہے وہ بھی سن لے، جو نہیں جانتا وہ بھی سن لے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا گروہ طائفہ منصورہ، اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علامت بتائی ہے قتال علی الحق۔ تو یہ مسلمانوں کی حکومت کے ہوتے، کس کی حکومت کے ہوتے؟ اور بولو یار، مسلمانوں کی حکومت کے ہوتے، کسی پرائیویٹ جہادی جماعت کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے۔ یہ فوج نے جو پرائیویٹ جماعتیں رکھ یہ خلاف شرع ہے، ان کے فتنے ہیں کہ پرائیویٹ جماعتیں کھڑی ہوتی ہیں وہ پھر فوج کو کافر کہنا شروع کر دیتی ہیں۔ ان کو اب یہ بات سمجھ آئی ہے، اور پچھلے سال جنرل باجوہ نے کہا کہ جہاد ریاست کا حق ہے۔ جہاد کس کا حق ہے؟ میں اس کی مثال دیتا ہوں، کیا آپ چور کا ہاتھ کاٹ سکتے ہیں؟ اللہ نے کہا ہے السارق والسارقۃ فاقطعوا، جمع کے صیغے ہیں، چوری کرنے والے مرد اور عورت کا ہاتھ کاٹو۔ کاٹو، کیوں نہیں کاٹتے بھائی؟ کس کا کام ہے؟ حاکم وقت کا۔ اسی طرح کتب علیکم القتال، یہ کس کا کام ہے؟ حاکم وقت کا۔ ہاں، مسلمانوں کی اگر حکومت نہ ہو تو تمام مکاتب فکر کے علماء وہ ایک جتھا تیار کریں اپنی حمایت سے اور وہ اللہ کی راہ میں لڑے۔ یہ تب ہے جب مسلمانوں کی حکومت نہ ہو۔ مسلمانوں کی حکومت کے ہوتے، افواج کے ہوتے، فوجیں نہ لڑیں، بندے لڑیں گے نتیجہ نہیں نکلے گا۔ جب فوجیں لڑیں گی تو نتیجہ نکلے گا، آر یا پار ہوگا۔ مسجد کے اوپر والے حصہ میں مدرسہ ہے، دوران تعلیم حائضہ عورت پڑھنے آ سکتی ہے۔ جگہ کی قلت کی بنیاد پر مسجد کے اوپر رہائش بھی درست ہے اور مدرسہ بھی درست ہے، اور اس مدرسے میں عورت آ سکتی ہے کیونکہ اسے اس حصے کو مسجد سے معطل کر دیا گیا ہے۔ جیسے یورپ میں، دنیا کے کئی ممالک میں فلائٹ ہے اور ان فلائٹس کے اندر ایک کمرہ مسجد کے لیے لے لیا جاتا ہے، اس کے اوپر بھی رہائش ہوتی ہے، اس کے نیچے بھی رہائش ہوتی ہے۔ اپارٹمنٹ کے اندر کوئی مسجد ہوتی ہے رہائشوں کے بیچ۔ تو قلت کی بنیاد پر علماء نے فتویٰ دیا ہے، جو جماعتیں متمول ہیں، مالدار ہیں، 5، 10، 20 ہزار میں مکان کرائے پر لے سکتی ہیں اور وہ لیتی نہیں ہیں، یہ جرم ہے، یہ غلط ہے۔
ایک جماعت اہل حدیث 4 امیر ہیں، کس امیر جماعت کی پیروی کی جائے؟ بھائی بات سمجھیں، یہ اہل حدیثوں کی جو جماعتیں ہیں نا، بڑی معذرت کے ساتھ یہ شرعی جماعتیں نہیں ہیں۔ یہ مشائخ بیٹھے ہیں، عمر صدیق آپ کو منہج اہل حدیث بتا رہا ہے۔ مرکزی جمعیت ہو، جماعت الدعوہ ہو، جمعیت اہل حدیث ہو، جماعت غربا ہو، جماعت علماء اہل حدیث ہو، یہ تنظیم لشریعہ ہے، یعنی شریعت کے لیے نظم قائم کیا گیا ہے۔ شرعی جماعت کے لیے 2 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط صاحب سلطہ، امیر حاکم ہو، اس نے علاقے پر حکومت قائم کی ہو، اور وہ قریشی ہو۔ کون ہو؟ قریشی۔ قریشی نہ بھی ہو تو صاحب سلطہ ہو، وہ شرعی امیر ہے کہ اس کی عمارت سے اپنی گردن، اپنا ہاتھ پیچھے نہیں کرنا چاہیے۔ یہ جو جماعتیں ہیں، یہ نظم قائم کیا گیا ہے اجتماعی کام کرنے کے لیے، کہ مسجد بنانی ہے، نظم پیسے دے مسجد بن جائے، مدرسہ چلانا ہے، نظم پیسے لگائے مدرسہ بن جائے، تبلیغ کرنی ہے، نظم ان سے محبت کرنے والے، جیسے امام عبدالرحمن حفظہ اللہ سے لوگ محبت کرتے ہیں، ان کے محبت کرنے والے ان کو پیسے دیں، ان کے ہدایات پر چلیں، وہ ذکر اذکار بتائیں، وہ نوافل بتائیں، وہ تبلیغی پروگرام کریں، لوگ اس میں شامل ہوں۔ یہ نظم مختلف بھی ہو سکتے ہیں، 4 کی بجائے 8 20 بھی ہو سکتے ہیں، اور ان میں سے آپ کسی ایک کو اختیار کر لیں اور ان کے ساتھ چلیں اور باقیوں کا احترام کریں۔ نظم کے ساتھ رہنے میں خیر ہے۔ کس کے ساتھ رہنے میں خیر ہے؟ نظم کے ساتھ رہنے میں خیر ہے۔ جو اکیلا رہتا ہے، اکیلا رہنے والا، وہ پھر تحریک طالبان کا حصہ بنتا ہے، وہ داعش بنتا ہے، وہ القاعدہ بنتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کبھی خارجی بنتا ہے، کبھی مرجیہ بنتا ہے، اکیلا۔ تو اصل جن جماعتوں کے ساتھ لفظ اہل حدیث ہے نا، ان کے اندر خیر ہے۔ کیا کہا ہے؟ ہاں، جن جماعتوں کے ساتھ لفظ، ہمیں فخر ہے، افتخار ہے۔ محدثین نے کہا ہے اپنے آپ کو بے بھانگے دو اہل حدیث، ایڈا لبرل نہیں بننا چاہیے تھا۔ قنوت وتر، بھائی قنوت وتر کی 2 حدیثیں ہیں، ایک نسائی کے اندر قبل الرکوع، ہاتھ باندھ کر اللہم اہدنی فیمن ہدیت، اور ایک ہے حدیث ابن خزیمہ کی 1100 نمبر، پورا ٹچ 1100، ابن خزیمہ حبیب الرحمن الاعظمی کی تحقیق والا نسخہ ہے، اس کی 1100 نمبر حدیث ہے کہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکوع کے بعد یہ قنوت وتر کرتے تھے، رکوع کے بعد۔ تو دونوں طرح درست ہے، رکوع سے پہلے بھی اور رکوع کے بعد بھی۔ یا رکوع کے بعد ہاتھ اٹھانا اور نہ اٹھانا، اس پر کوئی واضح دلیل نہیں ہے، استدلال ہے علماء کے، تو دونوں صورتیں جائز ہیں۔ چھوڑنا اصل ہے، کئی علماء باندھتے ہیں، کئی ہاتھ اٹھاتے ہیں، اس میں کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ ایک بات سمجھے، عموماً طلباء کو، علماء کو دلیل اور استدلال کا فرق نہیں پتہ، یہ بہت بڑی مصیبت ہے۔ دلیل نص ہے، نص صریح ہے، استدلال علماء کا فہم ہے کہ ایک عالم کہتا ہے اس حدیث سے یہ نکل ہے، جیسے حدیث لا تحرم المسۃ ولا المسۃان، بچہ کسی عورت کا 1 چوسا یا 2 چوسا دودھ پی لے تو وہ چوسے حرمت ثابت نہیں کرتے۔ اب وہ کیا کہتا ہے؟ ہاں 2 سے اوپر پی لے، یہ اس کا فہم ہے، حدیث میں یہ الفاظ نہیں ہے، اس کا فہم ہے۔ اب دلیل کیا ہے؟ سید عائشہ کہتی ہے 5 رضاعات۔ اب یہ استدلال کہ 3 4 چوسے حرمت ثابت کرتے ہیں، یہ استدلال ٹکرا گیا 5 رضاعات سے، لہذا 5 رضاعات کے 5 دفعہ رج کے پی لے تو حرمت ثابت ہوتی ہے، ویسے نہیں ہوتی۔ سمجھ آئیے بات کی؟ دلیل اور یہ طلباء کو یہی تو چیز نہیں سکھائی جاتی، وہ لکھتے ہیں دلیل نمبر 1، دلیل نمبر 2، اور اگر دلیل ہو تو تجھے موٹی کتابیں لکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ لکھ استدلال نمبر 1، استدلال نمبر 2۔ فعیل اور استفعال میں علماء کو پتہ ہے فرق، جاہلوں کو نہیں پتہ۔ اس لیے میں نے مثال دی ہے کہ دلیل نص صریح غیر محتمل احتمال نہ ہو،
دلیل نص صحیح صریح غیر مختلف غیر معارض غیر معارض، تو یہ دلیل ہے۔ استدلال محدثین کا، اسلاف کا، ائمہ کا فہم ہے۔ دلیل کے انکار سے بندہ فاسق، فاجر، گمراہ، کافر ہوتا ہے۔ استدلال کے انکار سے کوئی بندہ فاسق، فاجر، گمراہ نہیں ہوتا۔ یہ بات دیر میں رکھ لینا۔ جی اب روٹی کی فکر ہے۔ اب سوال آپ نے کہا ہے، سارے سوالوں کے جواب دینے دیں۔ بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں، بالکل تسلی سے بیٹھیں۔ مشرک اور بدعتی کو سلام کرنا کیسا ہے؟ بھائی میں الحمدللہ مناظر ہوں اور میں نے منہج اور عقیدے کی کتابیں پڑھی ہیں اور پڑھائی ہیں۔ میں اکثر علماء سے کہتا ہوں کہ جو عالم دین شرع عقیدہ تحاویہ نہیں پڑھتا وہ ساری زندگی ناقص عالم رہتا ہے، اس کو اپنے منہج کا پتہ ہی نہیں۔ ایک یہ جو بریلوی ہیں ان کے اندر شرک پایا جاتا ہے، لیکن یہ اعتقادی مشرک نہیں ہے، یہ عملی مشرک ہے۔ اعتقادی مشرک ہوتا ہے کہ جو تعدد الہ کا عقیدہ رکھتا ہو۔ قالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ تو یہ مسلمان ہے، بریلوی مسلمان ہے، دیوبندی مسلمان ہے۔ ہمارے علماء ان کے ساتھ اہل بدعت کا رویہ رکھنے کا کہتے ہیں، کفار کا رویہ نہیں رکھنا۔ کئی لوگ ہیں زبانی طور پر کافر نہیں کہتے لیکن عملی طور پر سلوک کافروں والا کرتے ہیں۔ نہ زبان سے کافر کہنا ہے، نہ عملی طور پر ان کے ساتھ کافروں والا سلوک کرنا ہے۔ ان سے سلام کرنی ہے، حسن سلوک کرنا ہے، ان سے محبت پیار سے پیش آنا ہے تاکہ آپ کے عقیدہ کو، آپ کے منہج کو، کتاب و سنت کو اپنا لیں۔ تو جے منہ وٹ کے کولو لنگ جاؤ گے، انہاں کہنا پھٹے حال، جا جاننا ہے تو جا پھر۔ ہاں جی بریلوی کا کہنا ہے کہ اجتماع اور کانفرنس شریعت محمدی سے ثابت نہیں، جاہل ہے۔ محدثین نے باب باندھے ہیں، پورے دن کا جلسہ کرنا بھی جائز ہے اور رات کا جلسہ کرنا بھی جائز ہے۔ کانفرنس، اللہ کے نبی نے فجر پڑھی، ظہر تک خطبہ دیا، تقریر ظہر تک کی، ظہر پڑھی عصر تک، عصر پڑھی مغرب تک، مغرب کے بعد آپ کھڑے ہوئے، فرمایا سلونی اما شئتم، جو چاہتے ہو مجھ سے پوچھ لو، سوال کر لو۔ ایویں بیچاروں کو پتہ نہیں ہے۔ ہاں ایک چیز نقد رقم اور ہے، قسط میں رقم اور ہے۔ یہ بیع التقسیط، بیع التقسیط میں علماء کے دو گروہ ہیں، جمہور اس کے جواز کے قائل ہے، اور میں ان مشائخ کے موقف کو راجح سمجھتا ہوں کہ جن کے نزدیک یہ مکروہ اور حرام ہے، کیونکہ صحابہ اور سلف کا یہی فہم ہے۔ تو میں راجح سمجھتا ہوں کہ اس کو اختیار نہ کیا جائے۔ ہاں جو مجبور آدمی ہے وہ اختیار کر سکتا ہے، اس پر کوئی فتویٰ نہیں ہے، لیکن جمہور علماء محدثین اس کے جواز کے قائل ہیں۔ یہ بھی میں ساتھ بتا رہا ہوں۔ خارجی کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے، جی پڑھی جا سکتی ہے۔ ہاں خارجی کے پیچھے آپ بات سمجھیں، اہل سنہ والجماعہ یہ شیخ محترم پڑھ بیٹھے ہیں، محدثین نے باب باندھے ہیں، باب و امامت المبتدی والمفتون۔ بدعتی کہتے ہیں کہ ہمارے سوا کسی کے پیچھے نہیں ہوتی، اہل حدیث کہتے ہیں فاسق فاجر کے پیچھے بھی ہوتی ہے۔ اہل حدیث کیا کہتے ہیں؟ فاسق اور فاجر کے پیچھے بھی ہوتی ہے۔ ہاں امامت کی شرائط آتی ہیں، کسی فرقے کا نام نہیں آیا کہ اللہ رسول نے کہا ہو دیوبندیوں کے پیچھے نہ پڑھو، بریلویوں کے پیچھے نہ پڑھو۔ امامت کی شرائط آئی ہیں۔ امامت کی شرائط جس میں پائی جاتی ہیں وہ اہل حدیث ہو، ہمارے شیخ حافظ عبد المنان نور پوری نے لکھا ہے،
اور بڑا ہی عمدہ لکھا ہے. وہ کہتے ہیں جس کے اندر امامت کی شرائط پائی جاتی ہیں اس کو مستقل امام بنائیں، خیال حدیث ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو. ان کے فتویٰ کے اندر یہ لکھا ہے احکام و مسائل میں. اور جس کے اندر امامت کی شرائط نہیں پائی جاتی اس کو مستقل امام نہیں بنانا. میں گاڑی میں اپنے ساتھیوں کو ایک واقعہ سنا رہا تھا. ہمارے گجرانوالہ میں ایک محلہ تھا، 95-96% آبادی وہاں پہ بریلویوں کی تھی، 3-4% اہل حدیث تھے. مسجد بنانے لگے تو بریلویوں نے پولیس کو بلایا، تالا لگ گیا، بلوا ہو گیا. لڑائی کے بعد مقدمہ تھانے میں چلا گیا. تھانے میں لوگ اکٹھے ہو گئے. اہل حدیثوں میں سے ایک بندہ بڑا دنا آدمی پنچایت میں چلا گیا. اس نے کہا جی کیا چاہتے ہیں ہمارے بریلوی بھائی؟ تھانے دار نے کہا یہ چاہتے ہیں کہ آپ مسجد نہ بنائیں. اس نے کہا جی ہم مسجد نہیں بناتے، پر یہ ہمیں اپنی مسجد میں نماز پڑھنے سے نہ روکیں. اس نے کہا ایسی کی تیسی ان کی اگر روکے ہیں. اس نے کہا تھانے دار صاحب ہم نے اونچی آمین بھی کہنی ہے، ان کو بتا دو. وہ کہتے جی کہے آپ کہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. اہل حدیث نے کہا چنگا، اچھا تھوڑا کر لاج لیں. ایک ہفتہ فجر آمین، مغرب آمین، عشاء آمین. مولوی کہنے لگا یہ مصیبت کہاں سے لے آئے ہو؟ وہ کہنے لگے جناب تسی جا کے آپ جا کر مسجد بنائے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. اگر انہوں نے مولوی کے کیا لفظ ہے، اگر 1 مہینہ نماز ہماری مسجد میں پڑھ گئے پورا محلہ ہی واپی ہو جاتا ہے. بعض جگہ پر تبلیغ کے لیے چلے جانا اور اونچی آمین کہنا، اس کی اجازت ہمارے مشائخ علماء نے دی ہے. مسائل مرسلہ سد ذرائع، حالات مقامی حالات کے پیش نظر جو مشائخ مفتی مجتہد ہیں ان کا فتویٰ لیا جائے. یہ اہل حدیثوں کے اندر جو جاہل مفتی ہے نا، اصاغر سے علم لینا قیامت کی نشانیوں سے ایک نشانی ہے. اصاغر سے مراد عمر کے چھوٹے، اصاغر سے مراد علم میں بھی چھوٹے. ایک بہت بڑا شخص اس کے نام کے ساتھ لکھا جاتا ہے مفتی. تو میں نے کو کہا کہ آپ کو حلال و حرام کے مسائل پر عبور ہے کہ کون سی چیز حلال ہے کون سی حرام ہے. میں نے ان سے پوچھا اچھا بتائیں خچر حلال ہے کہ حرام ہے؟ اب مجھے دیکھیں، میں نے کہا تجھے مفتی کس نے بنایا ہے؟ تو جو شیوخ الحدیث ہیں 40 سال سے اوپر جن کی عمر ہے، علم میں عمر میں ماہر، تجربہ، معاشرے میں ان کی جڑیں گہری ہیں، ان سے مسائل پوچھا کریں، فتوے لیا کریں حلال و حرام کے. یہ نہیں کہ جو ممبر پہ چڑھا دجی جو پجیا خطیب پاکستان بن گیا. ہاں ایسے بڑے مولوی ہیں، پہلی سے بھاگے خطیب پاکستان بن گئے، تیسری سے بھاگے شیر پنجاب بن گئے، ٹھیک ہے، 5ویں سے بھاگے شیر سندھ بلوچستان بن گئے. اب ایسے شیروں نے بڑی تباہی پھیری ہے، وہ صفائی پھر ہمیں کرنی پڑتی ہے. تو اپنے جو نا جان کر کے کون ماہر ہے کون مفتی ہے اس سے فتویٰ لیں. داڑھی کی مقدار کتنی ہونی چاہیے؟ یار سارے سوال مجھ سے نہ کریں. کئی بندوں کا یہ مقصد ہے کہ مولوی صاحب کے واز کا جو اثر ہوا ہے نا وہ ادھر ہی ختم ہو جائے. تو جو ہے نا آپ جماعت کے جو مفتی ہیں ان سے رجوع کریں، وہ انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کریں گے. اگر مؤذن نہ ہو تو اذان دینے کے لیے کسی کو کھڑا ہونا چاہیے. بھائی کوئی بھی مسلمان جس کو اذان آتی ہے وہ اذان دے سکتا ہے. کوئی بھی مسلمان جس کو اذان آتی ہے وہ اذان دے سکتا ہے. اور کوئی سوال؟ سبحانک اللہم ربنا. جی یہ جو فوٹوگرافی ہے، ویڈیو کی حرمت پر کوئی نص نہیں ہے. استدلال علماء کرتے ہیں، اور یہ جو فوٹوگرافی ہے اس کی حرمت پر نص ہے، اس میں کوئی تعویل نہیں چلے گی. خواہ عمر صدیق جرم کرے جرم ہے، آپ بیٹھ کر کریں جرم ہے. یہ موبائل کی جو سٹل فوٹو ہے یہ جرم ہے، پرنٹ فوٹو یہ جرم ہے. کئی مولوی جو ہے نا، وہ کوا آ گیا تھا نا مولوی کے جال میں تو رو رہا تھا، بگلے نے کہا میں تو رو رہا ہوں تو کیوں روتا ہے؟
اس نے کہا تیرا جال شکاری کا ہے، میرا جال مولوی کا ہے۔ مقصد علماء رستہ نکال لیتے، علماء سو وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں یہ پرنٹ تو نہیں ہے نا، یہ تو موبائل میں ہے، تو نہیں بھائی اس کے بارے میں واضح نص ہے، وہاں تعویل نہ اختیار کریں۔ ہاں یہ جو ویڈیو ہے اس کے بارے میں واضح نص نہیں ہے، اس کے بارے میں علماء کا استدلال ہے۔ اور ایک چیز اور، مسالے مرسلہ اور سد ذرائع کے پیش نظر حرام کام کو حاکم وقت اختیار کر سکتا ہے، یہ ایک فقہی مسئلہ ہے۔ جیسے پوسٹ مارٹم ہے کہ قاتل تک پہنچنے کے لیے، حالانکہ مسلمان میت کی حرمت ہے لیکن علماء نے پوسٹ مارٹم کو جائز قرار دیا قاتل تک پہنچنے کے لیے۔ اور اسی طرح بے ہوش کرنے کے لیے نشہ کی دوائیاں بنائی جاتی ہیں نا، آپریشن، تو حکومت علاج معالجے کے لیے الکحل یا ایسی گیسیں بنائے جس سے بے ہوش کر کے لوگوں کو آپریشن کیا جاتا ہے، تو یہ بھی جائز۔ ادویات کے لیے ان چیزوں کو اختیار کرنا، تو سندوں میں، نکاح میں، پلاٹ میں، حقوق میں اگر حاکم وقت نے تصویر کو اختیار کیا ہے تو یہ عامت الناس کی مصلحت کی بنیاد پہ کیا ہے، تو تب یہ درست ہے۔ جیسے شناختی کارڈ ہے، پاسپورٹ ہے، خون دینا بھی، ہاں یہ خون دینا، اعضاء دینا۔ ہماری مسجد کے امام ہیں، وہ بیچارے بیماری آئی نبینا ہو گئے، جوانی میں نبینا ہو گئے، تو سری لنکا سے آنکھیں آتی ہیں، آنکھیں سری لنکا سے، لاہور میں وہ آنکھیں ان کو لگائی گئیں تو کہتے ہیں مجھے بالکل بچپن کی طرح صحیح نظر آتا ہے۔ اعضاء بھی لگائے جاتے ہیں، خون بھی، ایسی بڑی ساری مثالیں موجود ہیں۔ جی بھائی اہل حدیث وسیلے کو مانتے ہیں، یہ تو میں کہتا ہوں اہل حدیث وسیلے کو مانتے ہیں۔ ایک وسیلہ ہے اتباع رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اور ایک ہے اللہ کو عبادت کرتے وسیلہ دینا، اس میں نیک عمل کا وسیلہ، اللہ کی صفات کا وسیلہ، صالحین سے دعا کا وسیلہ۔ کھول دی اور کی کھولا جی، ابھی پوری مجھے کرنے دیں گے تو کھلے گی نا۔ صالحین کا وسیلہ، دعا کروا کے، دعا ان سے دعا کروانا، نیک اعمال کا وسیلہ، اللہ تعالیٰ کو اس کے اسماء و صفات کا وسیلہ، لیکن زندہ یا فوت شدہ کی ذات کا وسیلہ کہ یا اللہ نبی کے وسیلے اور ولی کے وسیلے سے، غوث اور علی کے وسیلے سے، یہ بدعت ہے، اور بدعت سے لے کے اس کا درجہ شرک تک ہے۔ بعض وسیلے بدعت ہے، بعض کفر ہے اور بعض شرک ہے، بدعت سے کوئی نیچے نہیں ہے۔ اب خوش ہیں نہیں؟ ہمارے ہاں ترتیب جو ہے نا اور چلتی ہے، یہاں پہ نا ڈس مارو، ہم کہتے ہیں بھئی تھوڑا سا ذہن بنا کے پھر سبحانک اللہم، دعا کروائیں شیخ لیتی ہے۔ ان دونوں چیزوں کا مضبوطی سے تھام لیں، انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی اور کامرانی ہمارے قدم چومے گی۔ شروع سے میں نے پورا پروگرام سنا ہے، اور اس لیے میں سنتا ہوں تاکہ میری اپنی بھی اصلاح ہو۔ جب سنیں گے تو سن کر کے یقیناً کچھ نہ کچھ اثرات اس کے ہمارے اندر پیدا ہوں گے۔ فکر آخرت آپ کے سامنے شروع میں بیان کی گئی، پھر اسی طرح سے توحید، عقائد، نظریات، اعمال کی اصلاح پر کہ ہم نے کس طور پر اسلام کو اپنانا ہے اور اختیار کرنا ہے اور کیسے آگے بڑھنا ہے۔ میری دعا یہ ہے کہ مقررین حضرات نے جو بھی کچھ ہمارے سامنے پیش کیا ہے، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور ہم نے جو بھی کچھ قرآن و سنت کی روشنی میں سنا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کریں گے آپ لوگ عمل؟ دیکھ لیجئے، سوال آیا تھا کہ جی داڑھی کی کتنی مقدار ہے۔ میں ان سے ایک سوال کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کی کیا مقدار تھی؟ نبی نے کوئی مقرر کی ہو تو ہم بھی کر لیتے ہیں، نبی نے نہیں کی تو ہم نے کلمہ نبی کا پڑھا ہے، ہم نے امتی کا کلمہ نہیں پڑھا۔
بات ہم نبی کی مانیں گے، اگر کسی امتی کا عمل اس کے برعکس ہو ہم سے نہیں پوچھا جائے گا، اور نہ یہ کہا جائے گا کہ تم نے فلاں اور فلاں کی، یہ تو وہی تقلید ہو گئی نا۔ ہم تو اتباع کرتے ہیں، تقلید نہیں کرتے، اور یہ سارا کچھ آپ نے ماشاءاللہ بیان کے اندر سنا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے وہ بھائی اور بزرگ بھی یہاں موجود ہیں، مجھے نظر آ رہے ہیں، جن کی داڑیاں کٹی ہوئی ہیں یا منڈی ہوئی ہیں، کیا اب یہ حقائق سننے کے بعد ہم داڑھی کٹوائیں گے یا منڈوائیں گے؟ ہاتھ کھڑا کر لیں۔ وہ کوئی بھی نہیں ہاتھ اٹھا رہا۔ دیکھ لیجیے، آپ اللہ کے گھر میں مسجد میں بیٹھ کر کے آپ گویا کہ یہ وعدہ کر رہے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہے کہ جو داڑھی کٹوائے یا منڈوائے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ ٹھیک ہے، تو ہاتھ اٹھا لیجیے۔ میں یہ دیکھ لوں کہ دال میں کالا تو نہیں ہے؟ نہیں، ہاتھ ذرا اوپر اٹھا کے رکھیں تاکہ میں سب طرف نظر دوڑا کر کے دیکھ لوں کہ ہمارے کوئی بھائی، ان کو میں اپنی بات نہ سمجھا سکا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر لیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین۔ یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، نسألک برحمتک التي وسعت كل شيء ان تغفر لنا ذنوبنا خطايانا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك ورحمني إنك أنت الغفور الرحيم۔ یا الہ العالمین، ہم نے اپنی سابقہ زندگی میں بڑی تیری نافرمانیاں کی ہیں، ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے۔ یا اللہ، اگر اس ظلم سے تو نے ہمیں پاک صاف نہیں کیا تو ہم کہیں کے بھی نہیں رہیں گے اور نقصان ہی نقصان ہوگا۔ یا اللہ، نافرمانی کے تمام ظلم سے ہم سب کو پاک صاف فرما دے۔ یا اللہ، اپنے نبی کی اداؤں پر مر مٹنے والا بنا دے۔ یا اللہ، اپنے نبی کی سنتوں کو اپنانے والا ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ الہ العالمین، یہ مسجد کی انتظامیہ، انہوں نے ماشاءاللہ یہ اتنا بڑا اہتمام کیا ہے، اور ان کے ساتھ جن بھائیوں نے، بزرگوں نے، ماؤں اور بہنوں نے تعاون کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی سب کی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرما لے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھی جو جہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہیں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے لیے یہاں انشاءاللہ تعالی کھانے کا انتظام ہے۔ اسی جگہ پر آپ کو انشاءاللہ تعالی کھانا دیا جائے گا۔ جو مسجد کے اندر ہیں وہ اندر رہیں، جو باہر ہیں وہ